رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام میل ان فیمیل پارٹیسپینٹس ترجمۃ القرآن کورس اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، السلام علیکم. آج کی قرآنی آیت جو میں کوٹ کروں گی وہ ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. صبر کا حکم قرآن پاک میں تقریباً 70 بار آیا ہے، اور آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جو سب سے کم چیز پائی جاتی ہے وہ صبر ہے. صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ایسے معاملات میں صبر کرنا جس کا بندے کے پاس اختیار نہیں ہوتا اور اس سے متعلق کچھ کر نہیں سکتا، ایسے حالات و معاملات کو صبر سے برداشت کرنا، اور دوسرا ایسے کاموں اور معاملات پہ صبر کرنا جو انسان کے بس میں ہوتا ہے لیکن اس کو رضائے الہی کے لیے چھوڑ دینا. صبر میں اگر خلوص موجود ہو تو انسان کی روح کو شفافیت نصیب ہوتی ہے. صبر کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صاحب اجر کا اپنے ہاں بے حساب اجر و ثواب رکھا ہے. آج کل کے دور میں انسان دین کی دوری کے باعث رب تعالیٰ کی حضوری اور ایمان بالغیب سے متعلق بے چینی کا شکار ہے. انسان اپنا سب کچھ اسی دنیا میں ہی پورا کرنا چاہتا ہے. اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے معاملات میں صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ جڑنے اور قرآن کی آیات کو سمجھنے، ان پر غور و فکر کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج ہم آپ کو پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 9 سینڈ کریں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، خود بھی قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سیکھیں گے قرآن کو ترجمے کے ساتھ، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور اپنے فیملی والوں کو بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج حج اشہر مہینے معلومات معلوم. حج کے چند مہینے معلوم ہیں. اب وہ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ. فاپس من جو فردا فرض کر لے، فی میں ہننا ان مہینوں میں، حج جو ان مہینوں میں اپنے آپ پر حج فرض کر لے اور پھر وہ حالت احرام میں آ جائے. اب حج فرض ہو گیا ہے جب اس نے احرام باندھ لیا، نیت کر کے اس نے احرام باندھ لیا تو حج فرض ہو گیا. اب وہ کیا کیا کام نہیں کر سکتا؟ پہلا کام، فاپس لا نہ رفسا، وہ رفس نہ کرے، اپنی بیویوں سے ملاپ نہ کرے. واہ لا نہ فسوق، فسق کا کام نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ دہی نہ کرے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے. واہ لا نہ جدال، جھگڑا بھی نہ کرے. فی الحج، حج میں دوران حج یہ کام ممنوع ہے. واہ اور ما جو تفعلو تم فعل کرو، من سے خیر نیکی سے، یعلم علم رکھتا ہے، ہو اس کا اللہ. واہ اور تزودو زیادہ راہ اختیار کرو. واہ اور تزودو زیادہ راہ اختیار کرو. واہ اور تزودو، تزودا یا تزودو، تزودو زیادہ راہ اختیار کرو. فاپس ان بے شک
خیر بہتر زاد راہ جو ہے التقوی، تقوی ہے۔ تقوی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے رستے کا سامان اختیار کرنا چاہیے۔ اب تقوی یہ نہیں ہے کہ بندہ گھر سے کچھ بھی نہ لے کے چلے اور رستے میں مانگنا شروع کر دے۔ اپنی ضرورت کا سامان پورا کرو، پھر کوئی رستے میں اگر مسئلہ مسائل بن جائے، پریشانی آ جائے، تو پھر اس پہ صبر کرو، حوصلہ کرو، برداشت کرو، اور زیادہ تقوی نیت میں خالصیت رکھو۔ واہ اور اتقو، ڈرو، نی مجھ سے، یا اے اولی والو، الباب اے عقل والو، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کے تبتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کا، یعنی اگر سفر حج پر گئے ہو اور رستے میں راہ ساتھ ساتھ کوئی اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، تجارت کرو، وہ یہ ممنوع نہیں ہے۔ ویسے ایسے کاموں میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ عیب نہیں ہے۔ فا پھر اذا جب افد تم واپس لوٹو، افاظ تم، افاظ یفوز واپس آنا، من سے عرفات میدان عرفات سے، وقوف عرفات کر کے نا شام کو واپس آؤ، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات ہوتا ہے۔ فا پس اذکرو ذکر کرو اللہ، اللہ کا، ہندا پاس مشعر الحرام، مشعر حرام، مشعر حرام ایک میدان کا نام ہے مزدلفہ، جہاں پوری رات گزارتا ہے، 9 کی شام جو 10 کی رات آتی ہے نا، وہ بندہ گزارتا ہے وہاں، اور وہاں احرام اور کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں، پاؤں بھی ننگے ہوتے ہیں اور منہ چہرہ بھی ننگا ہوتا ہے، ادھر ہی بندے لیٹے ہوتے ہیں، یہ اس کو مشعر حرام یا مزدلفہ کہتے ہیں۔ واہ اور اذکرو ذکر کرو ہو صلی اللہ کا، کما جیسے، ہدا اس نے ہدایت کی، تم کو، واہ اور ان اگر کن ہو تم ہو، من سے قبل ہی اس سے پہلے، لام ضرور، من سے ضالین گمراہوں میں سے، ثم پھر افیدو تم بھی واپس آؤ، من سے خیس و جہاں سے، افادا واپس آتے ہیں ناس و لوگ، واہ اور استغفروا استغفار کرو اللہ، اللہ سے، ان بے شک اللہ، اللہ غفور غفور ہے، رحیم رحیم ہے۔ وہ جو مغروران روسائے قریش تھے، قریش کے رئیس جو لوگ ہوتے تھے، وہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ اپنی کوئی برتری یا فضیلت کو قائم رکھنے کے لیے مزدلفہ ہی سے ادھر تک جاتے، میدان عرفات میں عام لوگ جاتے تھے، سارے حاجی جاتے تھے، وہ اپنا امتیاز قائم رکھتے، ادھر ہی سے واپس آ جاتے۔ اللہ پاک نے منع فرمایا میدان عرفات تک جاؤ جہاں تک سارے حاجی جاتے ہیں، اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، جو کام نے کیا ہے تم نے غلط کیا ہے، ان اللہ غفور الرحیم ہے۔ فا پھر اذا جب قضی تم پورے کر چکو، مناسککم حج کے مناسک، مناسک طریقے، ارکان، کم اپنے، فا پس اذکرو تو ذکر کرو اللہ، اللہ کا، پھر مینا میں ذکر کرو، 9 کو وقوف عرفات کر لیا، 10 کو طواف زیارت کر لی، جانور ذبح کر لیا اور احرام کھول لیا، اب بقایا دن 11، 12 اور 7، 1، 13 ذکر کرو اللہ کا، کاف زبر کا جیسے ذکر کم تم ذکر کرتے ہو آباکم اپنے آبا و اجداد کا، او یا شد زیادہ شدید ذکر کرو، ذکرا اس سے بھی زیادہ، ان لوگوں کا رواج تھا کہ اس کو مینا میں بیٹھ کر پھر اپنے ماں باپ کے قصے اور بہادری کے قصے سناتے، تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، چھوڑو ان ذکروں کو۔ فا پس من سے، نہ سے لوگوں میں سے، جو من جو یقولو یہ کہے، ربنا یعنی دعا کرے، آئے ہمارے رب، آتنا میں عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، واہ اور ماں نہیں، لہو اس کے لیے، فی میں آخرت میں، من سے خلاق کوئی حصہ، واہ اور من ان میں سے، من جو یقولو کہتے ہیں، ربنا آئے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر، فی میں دنیا میں، حسنتاً بھلائی،
واہ اور فی میں آخرت، آخرت میں خاصنتن بلائی، واہ اور کاف زیر کے تو بچا نا میں عذاب، عذاب سے نار آگ کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے نصیب و حصہ ہے، مما اصل میں من ما ہے، من سے ما جو کسبو انہوں نے کسب کیے، واہ اور اللہ سری ہے، بہت جلد کرنے والا ہے حساب، واہ اور اذکروا ذکر کرو اللہ کا، فی میں ایام دنوں میں، معدودات چند دنوں میں، معدودات گنے ہوئے، فاپس من جو تعجلا جلدی کرے، تعجیل کرے، اجلت کرے، فی میں یومین ان دو دنوں میں، یعنی 12 ذی الحجہ تک، فاپس لا نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، واہ اور من جو تاخرا دیر کرے، تاخیر کرے، یعنی 13 ذی الحجہ تک چلا جائے، فاپس لا نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، یعنی دونوں چیزیں ہیں، 12 کو بھی وہ کر کے واپس آ جائے اور 13 کو بھی کرے، تو اس کی مرضی، اللہ نے آپشن اختیار دے دی، رمی جمرات تو واجب ہو گئی نا، سنت ہو گئی، 12 بھی 13 بھی ہو گئی، شریعت نے اجازت دے دی، تو کوئی 12 کو آئے تب بھی اسے آپ برا نہیں سمجھ سکتے، کوئی 13 کو آئے تو اس کی مرضی، وہ بھی برا نہیں سمجھ سکتے، اس کو بھی برا نہیں خیال کرنا چاہیے جب شریعت خود اجازت دے رہی۔ تو یہ یوم کی تقسیم ہے، یوم العرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، یوم النار ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو، یوم التشریق ہوتے ہیں 11 12 13 کو، ہم ادھر پاکستان میں بھی یہی کرتے ہیں، 9 کی صبح کو شروع کرتے ہیں اور 13 کی ذی الحجہ تک چلے جاتے ہیں، تو یہی تقسیم ہے، یہ قرآن میں آئی ہوئی ہے، فاپس لا نہیں اسما گناہ علیہ پر ہے اس پر، لفظ لے کے لیے من جو اتقا تقوی اختیار کرے، واور اتقو ڈرو اللہ سے، واور علم رکھو، ان بے شک تم سارے الیہ اسی اللہ کی طرف، تحشرون تمہارا حشر کیا جائے گا، تو تیفار تم حشرون حشر کیا جائے گا، واہ اور من سے نہ سے لوگوں میں سے من جو یو جیبو کا آجبا یو جیبو تعجب میں ڈالے، لوگوں میں سے جس کی بات یو جیبو کا تعجب میں ڈالے تجھ کو، قولو اس کی بات، فی میں خیات زندگی میں دنیا کی، واہ اور یشہدو وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ پر ما جو فی میں قلب دلوں میں آئے ہوئی اس کے، واہ اور ہوا وہ الد و سخت ہے، خصام جگڑالو، حالانکہ وہ سخت جگڑالو آدمی ہے۔ اب یہ عہد ہے ایک شخص کے بارے میں، اخنس بن شریق، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تشریف لائے، آپ کے پاس آئیں، قسمیں بہت ساری قسمیں کھائیں اور لگی لپیڑی باتیں کرنے لگے، آپ کو اس نے بڑا متعجب کرنے کی کوشش کی اس نے، لیکن وہ تھا منافق، جاتے جاتے نقصان دے گیا مسلمانوں کو، کھیتیوں کو اور فصلوں کو اور جانوروں کو۔ اللہ پاک نے آگاہی دی کہ منافق لوگوں کی باتیں بڑی چپڑی ہوتی ہیں، چوپڑی ہوئی ہوتی ہیں، باتیں بڑی عجیب کرتے ہیں، وہ تعجب میں ڈالنے والی ہوتی ہیں نا، یہ پیچھے سورۃ منافقون میں بھی آپ نے پڑھا ہے، علماء نے اس میں لکھا ہے کہ یہ حکمرانوں کے بارے میں بھی آئی ہے، کہ یہ جو حکمران جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور باتیں ایسی کرتے ہیں جیسے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، لیکن جب انہیں اقتدار مل جاتا ہے تو وہ اس کے برعکس کرتے ہیں، جب قسمیں کھاتے ہیں تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے لیے یوں کر دیں گے، ہم آپ کے لیے یوں کر دیں گے، لیکن آگے اللہ پاک نے فرمایا، واہ اور اذا جب تولا وہ ولی عہد بن جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فی میں ارض زمین میں، لامز لے کے یفسدہ وہ فساد کرے، فی اس میں، اور زمین میں فساد کرنے کی پھر کوشش کرتا ہے، اس وطن میں پھر امن نہیں آنے دیتا، وہ یو لے کا ہلاک کرتا ہے خرسہ کھیتیوں کو، یعنی معیشت کو تباہ کرتا ہے،
والنسل، اور نسلوں کو تباہ کرتا. 3 کام کہیں گے. فساد فی الارض کرتا ہے، اور کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے. آج ہمارے ساتھ یہی ہو گیا. ہماری معیشت تباہ، ہماری فصلیں تباہ، اور ہماری نسلیں بھی تباہ. واللہ، اور اللہ لا نہیں یحب، محبت نہیں کرتا فساد کرنے والے سے. اور پھر جب وہ لوگ، وہ جن کے سامنے وہ قسمیں کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ اس وقت کیا کہہ کے آیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا. اب یہ قرآن پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں واہ، اور اذا جب قیل کہا جائے لہو سے کہ اتق اللہ، اللہ کو ڈر، اتق ڈر اللہ سے، آغازات ہو اسے پکڑ لیتی ہے، آ جاتی ہے، اکساتی ہے اسے عزت و مغروری. وہ مغروری عزت بزتی کا مسئلہ بنا لیتا ہے. اگر تمہیں کیا جرت ہے کہ تم مجھے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہو بالاسم گناہ پر، فاپس خسبو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. واہ، لام ضرور، بے سا برا ہے میعاد، ٹھکانہ برا ٹھکانہ اس کے. اب اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی بات آئی ہے جو خیر خواہ ہوتے ہیں نا. واہ، اور من سے، نہ سے، لوگوں میں سے، من جو یشری بیچ ڈالتا ہے نفس، اپنے نفس کو، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات، خوشنودی، رضا اللہ کی. واہ، اور اللہ رؤوف ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ. اب یہاں سے یعنی اب ان کے مقابلے میں وہ جو تعجب میں ڈالنے والے منافق لوگ ہیں، ان کے مقابلے اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ بھی ہیں. اور ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ اپنی نفسیانی خواہشات سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے، رب کو راضی کرتے، خواہشات کی وہ اتباع نہیں کرتے. اس میں یہ آیت کریمہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے، علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی ہے. ہر کسی کا رجحان ہے. میں نے تفسیریں زیادہ ہر کسی کی پڑھتا ہوں. ہر کسی نے اپنا من کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. جس چیز کا جدھر رجحان ہے وہ ادھر لے کے گیا ہے. حالانکہ ساروں ہی نے، صہیب رومی نے بھی اللہ اور رسول کی رضا کے لیے دیا ہے، اور علی علیہ السلام نے اور دیگر صحابہ کرام اہل بیت عظام نے بھی قربانیاں دی ہیں. سب نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے. ہم اتنی بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت نیچے تک نہیں اتر جانا چاہیے کہ جس سے قرآن کے اندر بھی ہمیں تقسیم ملے، بلکہ جنرل ٹرم میں صحابہ کرام اہل بیت و صحابہ کرام نے جنہوں نے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے قربانیاں دی، اللہ ان سے راضی ہے، بڑا مہربان ہے. یا الذین، سارے لوگوں، آمنو، جو ایمان لائے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی میں، سلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے. واہ، لا نہ تتبعوا، اتباع کرو، خطوط کی، نہ شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو. ان بے شک وہ شیطان لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا. فا، پھر، ان اگر زللتم، تم پھسلنے لگو، من سے، بعد ما جو جاءت، آ چکی، کم، تمہارے پاس، بینات، واضح دلیلیں. فابس، علم، جانو، ان بے شک اللہ عزیز ہے، حکیم ہے. حل نہیں، حل کے معنی کیا بھی ہوتے ہیں، لیکن آگے اللہ آ رہا ہونا تو معنی نہیں ہوتے، اور اللہ کے سے پہلے حل آ جائے تو پھر نہیں کرنے میں زیادہ مناسب، خوبصورت معنی ہوتا ہے. آسانی سے عام آدمی، ایک نیا اسٹوڈنٹ سمجھ سکتا ہے. ان کے بعد اللہ آ جائے پھر بھی نہیں، ماں کے بعد اللہ آ جائے معنی نہیں، حل کے بعد اللہ آ جائے معنی نہیں. یا حل کے بعد اللہ آیا ہوا ہے. حل نہیں، ینظرون، وہ انتظار کرتے، اللہ، مگر، ان کے یاتیا، آئے، ہم، ان کے پاس، اللہ کا عذاب، فی میں، ظلل، سایوں میں. ذل سائے کو کہتے ہیں، ظلل سائے، من الغم، من سے، غمام، بادلوں کے. واہ، اور الملائکۃ، یا فرشتے آ جائیں. واہ، اور قضیہ، پورا کر دیں. قضا کہتے ہیں نا وقت کا، میری نماز قضا ہو گئی، یعنی وقت پورا ہو گیا، گزر گیا. قضیہ، پورا کر دیں، الٹا اعراب ہے، پیسے ویسے.
امر حکم اللہ کا، فیصلے فرشتے آ جائیں اور فیصلہ ہی کر کے رکھ دیں. واہ اور الہ طرف اللہ کی طرف ترجعو لوٹائے جائیں گے. ترجعو رے جیم این 3 ورڈ ہے، راجا یرجعو، یرجعو سے ترجعو، پیشوں کے جرم میں زبر ہے تو یہ پیسے ہے. الامور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. الحمدللہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.